اٹھا کے اس کو ڈو اٹ کرو، ڈاؤن لوڈ کرو، اپلوڈ کرو، لیفٹ کرو، رائٹ کرو، کیا بھی کر دینا، مگر اس کو آپ نے پھیلانا ہے جتنا ہو سکتا ہے جہاں بھی. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم بالکل درویش بالکل. بھائی. تو کم اچھا از کم آپ نے جو وہ کیا نا وہ نقاب والا، یعنی میں اس کو سمجھ گیا ہوں، وہ زرتاج گل کی بات ہے. نہیں لالا زرکار تو بہت پیچھے چلی گئی ہے. اب زمانہ وہ کہتے ہیں نا بڑا ایڈوانس. زرتاج گل بیچاری وہ اسپیئر ویل ہو گئی ہے. برشندانہ ہے نا. لالا اب نام تو ہم نہیں لے رہے نا، یہ ہماری میں ایک میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں دیکھے عمران خان کے ساتھ جو مخلص نہیں ہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. نہیں لالا، ہم پتہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جب ہم بات کریں نا تو لوگ تھوڑا ریسرچ بھی کریں. ہر چیز ہم نے یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ یہ کہ ان کو 76 ایئر سے نوالے منہ میں دیے گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی تھوڑی ہماری براڈ سنتے ہیں نا تو تھوڑی یہ بھی تھوڑی ریسرچ کر کے آئیں کہ آج کس نے بات کی تھی، کس نے فلسطین کا کیا کہتے ہیں وہ مفلر گلے میں ڈالا تھا. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تھوڑے کو لوگوں کو بھی تھوڑا کام دیا کریں. ہر چیز آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ تو آتے ہیں 8 بجے کی خبریں سن کے 9 بجے کی سو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ان کو ایک تھوڑی شرم آنی ایکٹیویٹی ہو. چاہیے کہ جو یہ پاکستانی میڈیا کو دیکھتے ہیں. لالا بہت دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی اتنی ریٹنگ گری نہیں ہے. میں اور آپ نہیں دیکھتے مگر لوگوں نے کیا کہتے ہیں اب کیا بندہ مجھے بولے. تو سال ہو گئے میں نہیں دیکھتا. میں تو ایک مرد مجاہد کو کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں، عوریہ مقبول جان کو، اور وہ دوسرا بھی نمبر 2 آدمی ہے ہارون رشید. وہ ادھر بھی خوش رکھتا ہے ادھر بھی خوش رکھتا ہے. بڑے ذلیل لوگ ہیں اس دنیا میں، عجیب عجیب. اور یار تمہارے علم ہی نہیں ہے، قرآن تم نے پڑھا نہیں ہے تو تم غلط آیات بھی بولتے ہو. اتنا خدا کا خوف تو کرو کہ لفظ تم بول نہیں سکتے اور پھر بیچ میں کہیں سے اٹھا کر، یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں نقل کر کے لکھ لوں گا آپ کے سامنے بول دوں گا. ایسے نہیں ہوتا. اور کھیلتے دونوں طرف ہو جی یہ پی ٹی آئی والے ایک دم ان کے پیچھے پڑ جائے گا، تھوڑا اشارہ پھر چیف جسٹس کی طرف کر دے گا، پھر خان کی بات کرے گا. لیکن حقیقت میں جو شخص ہے وہ ایک ہی ہے، عوریہ مقبول جان. اس وقت کوئی بھی دوسرا شخص نہیں ہے. اور یہ جس کا نام ابھی دیا ہے اسی نے صدیق جان، صدیق اعظمی بھی کافی ہے. ہاں وہ تو بہت زبردست ہے، بہت زبردست. لیکن وہ تو ملک کے اندر نہیں ہے نا، میں باہر کی بات نہیں اندر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اندر جو ہے نا لالا لالا بڑی ہم بھی مشکل ہے ملک سے بات باہر ہی کرنا. بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی ملک سے باہر ہیں. مین چیز ہے ابھی نا جو ٹک ٹاک پہ آتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پر اپنا اس کا کیا کہتے ہیں سسٹم ہے. ہم تو جس کو ٹک ٹاک پہ جو آئے گا اس سے ہم بات کریں گے. ٹک ٹاک پہ ہم ان کو اسیس کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس سے اپنا کیا کہتے ہیں انالیسس بناتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے صدیق جان کو بھی لانے کی، اور دوسرا اپنے کو صدیق اعظمی کو بھی لاتے ہیں، اور تیسرا علیمہ سسٹر کو. تو یہ 3 نام تو ہو گئے. انشاءاللہ اس پہ کام کرتے ہیں. مگر سبھی ٹک ٹاک میں ہے اپنا بی ایف ٹی لائیو آتا ہے سبھی، اس کو ہاں نہیں، لانا ہم نے اپروچ کرنا ہے نا ڈفرینٹ تھرو. ابھی ہمارا تھوڑا سا بریک ہے جولائی میں. انشاءاللہ ہمیں بھی تھوڑی بریک ہونی چاہیے نا، تو جولائی میں انشاءاللہ لے کر آئیں گے. اس وقت تک شاید چیزیں اور بہتر ہو جائے. نہیں ہوگی تو پھر بھی جیسے ان کا پلان ہے کہ نومبر تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ نومبر سے پہلے جتنی کہانی ہو جائے. اس نے کیا نام ہے، اس نے بھی الیکشن جیتنا ہے آپ کا بائیڈن نے، جس کا چانس کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بھی یہی کہ بھئی اچھا اوسی بھائی اس پہ ہائی لائٹ کریں. اور عنایت لالا، یہ جو فنڈ ہم لیتے ہیں، ہماری جو فوج لیتی ہے کرپشن کی مد میں. ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر گو کرتے ہیں ہیڈ نومبر والی. جی بسم اللہ. یہ جو ہماری یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی چینج ہو رہی ہے نا، یہاں پہ ظاہر ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے. یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے جو مطلب جو لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے نام پہ بوسا چندہ جب اکٹھا ہوا، یہاں آئی ایس آئی بڑی ایکٹیو ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا، یو کے میں بھی ہے، یہاں پہ بھی بہت ایکٹیو ہے. انہوں نے اپنے آپ کے بندے توڑے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی ہی کا جو پیسہ فنڈ اکٹھا ہوا تھا اسی کے استعمال سے یہاں اب لابنگ کر رہے ہیں ریپبلکنز کے کیڈر کے اندر، اور ان کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں
کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہیں. یعنی منیرہ جو ہے، منیرہ آپ کا بڑا وفادار اور جناب آلویز ایٹ یور سروس. اور یہ جو خان ہے یہ بڑا خطرناک ہے، تو اس کو اندر رکھنا ہی ہمارے آپ کے سب کے مفادات میں ہے. تو یہ لابنگ یہاں شروع کر دی ہے. کچھ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں راجہ ریاض، اور پی ٹی آئی ہی کے فنڈ سے. یہ بریکنگ نیوز آپ کو دی ہے میں نے. اس بندے کا تو نام بتائے نا، آئی تھنک آف دا براڈ بتانا، مجھے رف آئیڈیا ہو گیا ہے. وہ بھی براڈوں پہ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، ہلکا پھلکا آتا ہے. وہ اپنا کیا کہتے ہیں تصویر نہیں لگاتا آئی ڈی پہ، مگر سمجھدار سمجھ جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چھوٹی سی بات ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ڈیل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ کہ لالا آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ ہر اینگل پہ سارے ایکٹیو ہیں. اور ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، اور نانی نے آج اس کا افتتاح کر دیا، اس کا کر دیا، شہباز شریف نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یا زرداری نے یہ کر دیا، زرداری کی بیٹی نے یہ کر دیا. ان کی اتنی اوقاتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سگنیچر انہی کے چل رہے ہیں، مگر اصل گیم جو ہے یہ جو وردی والے جنہوں نے چڑھائی کی ہے کے پی کے پہ، اس کا میں بات کر رہا تھا. اسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ پیسے ریلیز ہوتے ہیں نا، اگزامپل ان کو 1 بلین ملتا ہے، یہ جو ویپن شیپن یہ مارتے ہیں اپنے، بیسیکلی یہ لکھتے ہیں انوینٹری میں ہم نے جہاز کے F-16 کے اتنے میزائل مارے، اتنے راکٹ مارے، اتنے ہمارے ٹینک ضائع ہو گئے، تو اس کی اوبیسلی یہ پیمنٹ لیتے ہیں. اور پیچھے وہ جو سپلائی کرتے ہیں ان کو ایمونیشن، جو یہ ڈرون سے اگر وہ مارتے ہیں، میرے خیال سے 1.5 لاکھ 150,000 کا ایک وہ میزائل ہوتا ہے، ہیل فائر یا پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، تو وہ $150,000 کا ہے. تو وہ جو مارتے ہیں، وہ مارے ایک ہوں گے، وہ کتابوں میں لکھ دیتے 3، نیچے سے یہ فوجی بھی کہتے ہیں ہاں 3 مارے تھے. تو اصل میں اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ امریکن ویپن کمپنیز کو ہوتا ہے، ڈیفینس انڈسٹری کو، اور ساتھ میں وہاں بھی کھانچے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ نیچے سے اوپر تک کھانچا لگتا ہے. That's it. یہ لوگوں کو بتائے نا تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں ایکسائٹڈ ہیں کہ دونوں طرف پھر کھانچے ہاں کھلتے ہیں. 3,500 ارب روپے نہ ڈالر، 3,500 ارب ڈالر کا جو ہے تخمینہ یہاں پہ جو افغانستان کے اندر لگا ہے نا پیسہ، یعنی جنگ کے دوران انہوں نے آڈٹ کیا، ابھی ٹرمپ دور میں کیا تھا آڈٹ، رائٹ؟ اس کی رپورٹ بھی پبلش ہوئی تھی ساری. 3,500 ارب کا ان کا ایکسپینس تھا امریکیوں کا اپنا نہیں تھا ظاہر. کچھ تو امریکن ٹیکس پیئر کے بھی پیسے تھے، باقی جتنے لائز یہ کتے بلے انہوں نے اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی اگر جاپان کو کہتے ہیں کہ 10 بندے بھیج دو، یا فلانے کو کہا کہ تم 5، تو وہ 10-5 بندے لڑائی کے لیے تو جنگ کے لیے تو نہیں لاتے نا. یہ ان کو انڈائٹ کرتے ہیں، ایک دفعہ ان کو پارٹنر ان کرائم کرتے ہیں، دوسرے ان سے فائنانس کرواتے ہیں یہ جنگ کو. سعودیوں کو آگے لگایا ہوا تھا، باقیوں کو عراقی تیل سارا چوری کر کے لے گئے. تو یہ تھا وہ 3,500 ارب میں سے جب آڈٹ کیا تو اس میں سے 3,000 ارب روپے امریکی کمپنیوں نے وہاں پہ اسلحہ بھیجا اپنا، یعنی 3,000 ارب واپس آ گیا یو ایس پہ وہ پیسہ. ایسے ہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ ویپن، جیسے بھی یہ جو یوکرین کی یہ کیوں مدد کر رہے ہیں کہ یہ بیچتے 2 گولے، یہ کتابوں اپنا میں لکھتے وار ہیں کہ تھیٹر 3 چاہیے گولے نا. ہیں. یہ تو اب ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے نا کہ ان کو وار تھیٹر چاہیے، 1 نہیں 2 نہیں 10 وار تھیٹر چاہیے وہاں پہ. اور پھر ان کو دوسرے ساتھ میں پارٹنر ان کرائم بھی چاہیے ہوتے ہیں اور فنانسر بھی چاہیے ہوتے ہیں نا اس کے. یعنی کہ وہ سارا ان کو گیم ہے نا ان کی، وہ تو لیتے ہیں، وہ تو خوش ہیں. یہاں پہ بھی ان کو یہ اور جتنی دہشت ڈیفینس گردی کی ہے. دہشت گردی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ جو آپ کے فوجی ہیں نا، یہ ڈبل پرون، ان کو اب یہ ایک تو امریکہ ڈالر سے کا ڈالر خون آئے لگ گا. گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا جو شکاری کو منہ پہ خون لگ جاتا ہے، ان کو بس پیسے کی لت لگ گئی ہے. ہاں وہ تو لگی ہے نا. ایک تو ان کو امریکہ سے ڈالر آئے گا، دوسرا ان کو اپنا یوان بھی آئے گا. آپ کیونکہ چائنا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں یہ تو. اور نیچے سے جو عام فوجی ہے، وہ کوئی بتا رہا تھا آج مجھے پرائیویٹ میں کہ جو عام فوجی نہیں ہے، یہ جب گئے تھے نا میرا وہ خیال ہے پرانے، کہ یہ اب یہ چوری اس کی نا کرتے ہیں. فائنانسنگ جو ہے نا، اوسی بھائی عام فوجی نہیں ہے، یہ جی گھروں میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری الماریوں میں اور صندوقوں میں دیکھتے تھے، جن لوگوں نے جہیز وغیرہ رکھے ہوتے تھے نا، جی یہ آ کے صندوقوں میں طالبان کو ڈھونڈتے تھے. وہ کہہ رہے صندوقوں میں کیا ہے ہاں. یا الماریوں میں کیا ہے، مگر وہاں سے کہتے ہیں یہ چوری کر کے لے جاتے تھے. تو عام فوجی چور بن گیا تھا. سارے ایسے ہی کرتے ہیں یہ. اب بھی نہیں انہوں نے نو میں کے بغیر ہر جس بندے کے گھر پہ گیا اس کی ڈکیتی، بچیوں کے جہیز لوٹ کے لے گئے. آپ نے دیکھی نہیں ساری نیوز؟ اللہ معافی. آپ روز آتی تھی، ہم شیئر کرتے تھے. آپ اچھا اب ہو گیا رہے نا، اب انہوں نے لینے ہیں یہ جو اعلان کیا ہے نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، ان کی حمایت کھلے عام انہوں نے اعلان کر دیا ہم ان کے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کہ
یہ نا پیسے لیں گے، فائنانس کروائیں گے. میں صبح سوچ رہا تھا اس کے اوپر، کل میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر کہ یہ انہوں نے اعلان تو کر دیا، ان کا فائنانسر کون ہے مین. میرا خیال ہے کہ چائنا بیجنگ ان کا مین فائنانسر ہے. وہ پیسہ چینیوں کا انہوں، لیکن چینی ہیں بڑے، وہ بھی حرامی ہیں نا بڑے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پیسے چائنا سے فائنانس اس کو کروائیں گے، اور پیسہ امریکی سے سمجھتے ہیں کہ اسلحہ ہمارا بکے گا، رائٹ. یعنی ان کی تو سب سے بڑی اس وقت جو ان کی جو انڈو پیسیفک یہ جو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے نا، BFT امریکیوں نے جو 2010-12 کے بعد انہوں نے بنائی ہے انسرکلمنٹ آف چائنا کی، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ چائنا کی جو ٹریجری ہے اس کو کیسے لوٹا جائے. چائنا نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، کیسے ان سے خریدیں. ایک تو 1 ٹریلین کے ان کے ٹریجری بانڈ ہے ان کے، انہوں نے پی جانے ہیں ان کے، رائٹ. وہ تقریباً انہوں نے کچھ ڈمپ کیے ہیں، باقی ابھی بہت زیادہ ہیں ان کے، چائنیوں نے لیے ہوئے ہیں ان کے، رائٹ. تو وہ ایک تو وہ پی جائیں گے، باقی پھر کس طریقے سے اس کو. تو اب یہ دیکھیں نا، بڑا زبردست ہے کہ چائنا کے جہاں جہاں پہ مفاد ہیں چائنا کے پوری دنیا کے اندر، وہاں پہ ہٹ کیا جائے. ہٹ کر کے وہاں پہ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ دہشت گردی اور یا چائنی مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے وہاں فوجی آپریشن کریں، چائنا پیسے دے اور اسلحہ امریکی بیچیں. آئی تھنک یہاں ہماری جو ہونے والی ہے نا، دیکھیں نا اس کا کیسی زبردست اسٹریٹجی ہے. نہیں اسٹریٹجی ان کی ٹھیک ہے، مگر ابھی جو ہمارے یہاں پہ جو انہوں نے ٹرائبل ایریا میں شروع کر رہے ہیں نا، اس کی فائنینسنگ پتہ ہے کہاں سے آئے گی؟ اس کی فائنینسز یہ افغان پیسے سے کریں گے. یہ جو اوپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ان کا 5 بلین تھا کہ 50 بلین ہے جو افغانستان کے پیسے پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. 10 بلین. 10 بلین. اچھا، تو 10 بلین میں نا اس پہ یہ جیسے ابھی انہوں نے روس کے ساتھ کیا 1 ٹریلین. آپ کو پتہ ہے لالا 1 ٹریلین ان کے پیسے انہوں نے پکڑ لیا، اور وہ توڑ کے دے رہے ہیں یوکرین کو 1 ٹریلین. بہت جی وہ بڑی جو رقم ہوتی ہے. پوٹن کا انہوں نے کر لیا سارا پیسہ. سارے ایسٹ ان کے فریز کیے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا میں بدلہ لوں گا. وہ تو کیوبا تک پہنچ گیا، مگر یہ دیکھو کہ ایک سٹروک آف 1 سگنیچر $1 ٹریلین کھا گئے ہیں پوٹن کا. جو جی یہ ایک تو دورہ ختم ہو گیا نا ان کا. ایک دورہ ان کا جو بریٹن. فائنینشل سسٹم ہے نا وہ اپنی موت مار چکا ہے نا. یہ آپ کو ابھی بات سمجھ عام لوگ اس نہیں وہ بات تو کو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، جو مگر یہ کہ مالیاتی نظام ہوتا ہے نا، دیکھیں یہ جو یہودیوں نے نظام بنایا تھا نا مالیاتی، یہ جو برٹن ووڈ کے معاہدے، 1922 میں یہ اس کی نا ایک ٹرسٹ ورتھینس اس کی بنیاد ہوتی ہے. میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ کاغذ کرنسی. اس کو میں ایک چیز ہے کہ اس میں جو مارجن آف فراڈ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر 7 ٹریلین کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اینول یہاں پہ گڈز اینڈ سروسز پوری دنیا، آج بھی 60-70% تو ڈالر کے اوپر ہو رہی ہے، تو ایک ٹرسٹ ورتھینس ہوتی ہے. فارن ایکسچینج پوری دنیا کے انہوں نے کہا کہ آپ یعنی کہ جو ڈالر ہے وہ گولڈ ہے. پھر انہوں نے وہ فارن ایکسچینج پوری کے دنیا کے ڈالر میں ہوئے، پھر اس کے اندر پیٹرو ڈالر آیا، پھر اس کے اندر ٹریڈ ساری ڈالر میں ہوئی، پھر اس کے بعد ٹریجری جو بانڈ بکے دنیا میں سب سے کتنے ٹریلین کے، کم سے کم میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 7 ٹریلین پلس کے ان کے ٹریجری بانڈ جو ہمارے US بانڈز ہیں یہ دوسرے ملکوں نے خریدے ہوئے ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو مالیاتی نظام ہے، اس کی جب انہوں نے پیوٹن کی کھا لیے نا پیسے، تو یہ بنیاد مالیاتی نظام کی نا اعتماد کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ تو ختم ہو گیا. یعنی کہ اس کے کانسیکوینسز بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں. BFT بھائی یہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں آپ کے میرے کیسے. خیال میں تو انہوں نے جو 1 ٹریلین کھائے نا، انہوں نے دینے تو ویسے بھی نہیں تھے. یہ میرے خیال سے جو کمپنی بائی بیک نہیں کرتی، یہ قسم کے انہوں نے بائی بیک کیے ہیں. یہ جو 1 ٹریلین بیسیکلی اپنی کرنسی کو ہولڈ کرنے کے لیے مارکیٹ سے 1 ٹریلین نکال سر دیا وہ ہے. تو ایک کھا لیں گے نا، لیکن ہوئے گا پتہ ہے کیا؟ دیکھیں جو دنیا پوری، اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک ایکزوڈس ہوئے گا، یعنی کہ لوگ جتنی بھی دنیا میں ان کے فارن ایکسچینج ہے نا، لوگ ان کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا، بلکہ کر رہے ہیں. برکس کے سارے ملک کر رہے ہیں ان کے ڈمپ. میں آپ ہی نے بتایا تھا نا کہ $55 1 برکس کرنسی کی ویلیو ہوگی. تو انہوں جس نے دن اگر سارا وہ دنیا لانچ کے ہوتی بیک ہیں کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا تو نظام ہے، ایک دم آپ کو امپیکٹ اس میں نظر نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو یہاں پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ آنے والے 5 to 10 ایئرس، 10 ایئرس شاید میں زیادہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً ود ان 5 ایئرس you'll see a گرینڈ جسے کہتے اسی ہیں بھائی کہ صرف اگر جو مین برکس کی مین جو اوریجنیٹر ہیں، فاؤنڈنگ ممبر ہیں،
اگر یہ لوکل کرنسی میں کام شروع کر دیں تو ڈالر ویسے ہی بیٹھ جائے گا اصل میں نا انڈیا لوکل کی. کرنسیز تو ان میں آلریڈی یہ کر رہے ہیں، یہ لوکل کرنسیز میں انہوں نے کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ ٹریڈ ان کی، تقریباً 70% ٹریڈ ود ان برکس بلاک اب وہ اپنی لوکل کرنسیز میں کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ابھی یہ جو کامن کرنسی ہے نا، اس کے اندر کچھ مسائل ان کو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے ویسے ابھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم اکتوبر میں لے آئیں گے انیشلی، لیکن وہ جب لے کے آئیں پرائز گے تو نا، سیٹ ہو گئی ہے اسی بھائی، آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ $55. اصل میں پرابلم ان کی یہ آ رہی ہے نا کہ یہ اس کو نا کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے کلب بنائیں گے 2-4 بڑے ممبر ان کے، شروع میں رشیا ہوئے گا، اس کے اندر چائنا ہوئے گا، اس کے اندر انڈیا ہوئے گا، اس کے اندر برازیل. ساؤتھ افریقہ اور برازیل، جو ان کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں نا برکس کے، وہ 5 ممبرس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے پہلے میں. اس کے بعد پھر کوالیفیکیشن کا کوئی رکھیں گے، کوالیفیکیشن کا ان کا کرائٹیریا کہ کون سی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اس کو جوائن کرنے کی، اس کے اوپر تھوڑا سا اتفاق ان کا ابھی نہیں ہو پا رہا. آئی تھنک منرلز جو ہوں گے منرل کو وہ رکھیں گے ایز اے بارگین ٹول، اور اس حساب سے جتنی ان کی منرلز ہے میرے خیال سے وہ پھر کولیکٹیولی منرل ایکسٹریکٹ کریں گے. ظاہر مگر ہے ان اے وے آپ کو اگر پازیٹیو یہ چینج. بلاک میں لے کے آتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی بھی افغانستان کو لاتے ہیں، مثال آپ لے لیں نا افغانستان کی، پھر اس کو کیسے، اس کی جو ورتھ ہے کتنی ہونی چاہیے، اس کو اس کی کتنا. ورتھ اسی سے ہوگی نا جو ہاں جتنا اس کے پاس آئل نہیں، گیس ہے منرلز ہے. افغانستان تو آلریڈی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. برکس میں تو ہے بالکل، ہم، لیکن اس میں جو ہے نا ابھی کرنسی بلاک میں نہیں آیا نا. کرنسی اچھا بلاک میں ابھی تو کرنسی بلاک تو ظاہر اناؤنس کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ابھی بہت سی چیزیں ان کی نا وہ نہیں ہے، آن سرفیس نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے اپنے ٹریڈ سیکرٹ ہے اس اچھا، اپنا کو. اوسی بھائی ہم نے اس پہ بات کی تھی، لالا سے ذرا آئیڈیا لیتے ہیں. لالا ایک آئیڈیا تھا ہمارا کہ یہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں روپیز ہے، خاص کر جو کے میں کوئی ایسا آلٹرنیٹیو سسٹم ہو سکتا ہے کہ اس کو بائی پاس کیا جائے. لالا آپ کے، کیونکہ آپ اس علاقے سے ہیں، کوئی ایسا سسٹم ہے کہ بھئی روپیز کو کم سے کم یوز کیا جائے لوکل لوگوں میں، اور پھر اس کو پورے پاکستان میں اس کو کاپی کیا جائے؟ نہیں، ایسا تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ لوگ ڈالر خریدیں اور ڈمپ کریں، یہ زبردست طریقہ ہے. کیا اور مطلب ڈمپس کے کیا مطلب؟ ان کے پاس گھروں میں رکھے جو بھی کرے، لیکن پاکستان میں ڈالر کی قلت زیادہ سے زیادہ کرے. وہ تو لالا آپ قلت نہیں ہوگی، امریکہ نے جب یہ آہو بولی ہے نا، وہ چھاپ نہیں چھاپ نہیں کے وہ نہیں بھی ان نہیں، کو دیں گے. امریکن اتنا نہیں کر سکتے نا، دیکھیں نہیں وہ نہیں، تو میرا کہنے کا پتہ کیا آئیڈیا تھا لالا، کہ اگر ہم ڈالر میں بائنگ اینڈ سیلنگ شروع کر دیں، یا افغانی میں، جیسے ایک زمانے میں افغانستان میں پاکستان کا روپیہ چلتا تھا، ہم ہاں. چاہتے ہیں کوئی ایسا سسٹم ہو کہ روپیز کو روکیں، روپیز کو استعمال ہی نہ کریں، ہاتھ ہی نہ لگائیں، اس کو چھوٹ سمجھے. ہم، کوئی ایسا ہے سسٹم؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کے ذہن میں کہ نہیں؟ نہیں، میرے آڈر نہیں ہے. سعید بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ مال کے بدلے مال والا ہو سکتا ہے، اور روپے ویری کو گڈ، آپ دیٹس اے اسٹارٹ لالا، گڈ اسٹارٹ. جی سعید بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا کچھ ہے تو نہیں، یہ سونا یا اس طرح کا سامان جو ہوتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ویسے. آئی ڈونٹ نو، لکس امپاسبل. ٹھیک ہے، میں تھوڑا اس ابھی میں آپ کو آپ کو امپاسبل لگ رہا ہے، دیکھیں تھوڑا گے. دور لے کے جاتا ہوں. جی دیکھیے، یہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ جب ہوا تھا 1922 میں، تو اس سے پہلے تو کاغذ کرنسی نہیں تھی نا دنیا میں. تو یہ جو آپ کا ہے کون سا بینک ہے، یہ بینک آف انگلینڈ، یہ شامل تھے اس میں. تو انہوں نے کیا کیا امریکہ کے کہنے پر کہ آپ ایسے کریں کہ ہم اپنا سونا یا چاندی ہمارے پاس رکھیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو سند دیں گے نوٹ کی شکل میں، یعنی ڈالر کی شکل میں، اور آپ کا جو وہ برڈن بھی ختم ہو جائے گا، تو آپ کا ذخیرہ بھی محفوظ رہے گا. تو پھر 1968 میں فرانس نے اپنا سونا ان سے واپس مانگا. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ ایگریمنٹ ہم نے وعدہ فل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ تو اس وقت ہمارے مفاد میں تھا تو ہم نے کر دیا. آپ کو ہم ڈالر دے سکتے ہیں، سونا نہیں دے سکتے. آپ کا سونا وہ چلا گیا. تو یہ مطلب ہے کہ یہ فراڈ لالا کرنا. افغانی روپیز میں ٹریڈ ہو سکتی ہے کہ نہیں، جیسے انہوں نے پاکستانی روپیز میں کیا تھا؟
افغانی تو آپ سے 3 گنا قیمت زیادہ ہے اس کی. نہیں زیادہ ہے. اس وقت پاکستانی روپیز بھی ان سے 10 گنا زیادہ تھا جب وہ ٹریڈ کرتے تھے. اس وقت حکومت امریکن تھی, چور بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ سسٹم نہیں میرا کہنے کا مطلب لالا, ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں نا, تو کوئی ڈفرینٹ کنٹری سے ہیں, مگر ہم جب بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں تو مطلب ایک دوسرے کا چیزیں لے رہے ہیں تو ہماری کرنسی ایکسچینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا کوئی سسٹم ہو جیسے غلہ ہو گیا یا آپ کی جو تو مال کے بدلے مال ہوتا ہے نا, مال کے بدلے مال, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اس کا کوئی میکینزم دیکھیں. میں کچھ کہوں بی ایف ٹی بھائی, اس میں بسم اللہ جی بتائیں. اس کا ایک ہی حل ہے, پاکستان ہو جائے ڈیفالٹ اور اس کے بعد یو ایس ڈالر چلے جیسے زمبابوے میں ہوئے. اس کے علاوہ جب تک 22-25 کروڑ وہاں بستے ہیں نا پاکستان میں, ان غریبوں نے تو روپیوں میں ہی کھانا پینا ہے, تو اسی بات کا یہ فائدہ اٹھاتے, تب یہ ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیتے. چلے چھوٹے لوگ تو کر رہے ہیں نا روپیز میں, بڑے لوگ اگر ڈالر میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیں, جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو بڑے جو گاڑیاں خریدتے ہیں یا سونے والے ہیں وہ ڈالر میں ہی خریدتے ہیں. نہیں, وہ اپنے مفادات سے پیچھے ہٹ جائیں گے بڑے لوگ. لالا آپ پازیٹیو دیکھنا ہے نا, نیگیٹو تو 76 ایئر سے ہو گیا. یا تو ہم کہتے ہیں ہم 76 ایئر کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتے, یا کوئی کریٹیو آئیڈیا. تو آپ بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو بڑے لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں. لالا دیکھیں, چائنا جو ہے نا دنیا کا سب سے بڑا تاجر چائنا تھا, وہ ڈالر سے ہٹ گیا. اس کے بعد رشیا تھا, وہ بھی ہٹ گیا. بڑے لوگ بھی کبھی کبھی چینج ہو جاتے ہیں. چائنا کے اپنے اوسی بھائی نے بتایا 1 ٹریلین ابھی بھی ان کا امریکہ کے پاس پڑا ہوا ہے ادھار. نہیں, وہ قرض اور ہے. میں قرض مطلب ٹریجری بانڈ لیے ہوئے ہیں, ٹریجری بانڈ اور ہے, نہیں نقد بھی قرض دیا ہوا ہے نا. آپ یہ دیکھیں ٹوٹل ہے یہ 1 ٹریلین 400 بلین ہے. ٹھیک ہے, میرا کہنے کا مطلب پتہ کیا تھا, کسی کا پیسیفک کنٹری نہیں, کہ کوئی ایسا آئیڈیا ہے, اگر نہیں ہے تو اس سوال کو ہم واپس ٹوٹل قرضہ جو ہے نا, ٹوٹل قرضہ امریکہ کا 32 ٹریلین ہے. نہیں لالا, ہمارا اوریجنل کوشچن تھا کہ پاکستانی روپے کا آلٹرنیٹیو کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ روپیہ جاتا ہے فوجیوں کی جیب میں, کیونکہ یہ پرنٹ کری جا رہے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ ہے, جیسے آپ, میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, اچھی اگزامپل تو نہیں ہے. آپ کسینوں میں جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی کرنسی ہوتی ہے, اپنے ٹوکن ہوتے ہیں. تیمور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. نہیں, یہ وہ چیزیں جو پاسبل نہیں ہیں, یہ نہیں, ملینز کی ڈیلیں ہوتی ہیں, ملینز اوور نائٹ چینج ہوتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ناصر بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ السلام علیکم ناصر بھائی. عاطف بھائی آپ بتائیں کچھ. السلام علیکم ناصر بھائی. جی وعلیکم السلام. جی ایکچولی جو آپ اکنامک ڈسکس کر رہے ہیں نا, اس کے اندر نا اس کے جو پرسپیکٹیو ہے نا, ایکچولی دیکھیں پہلے ایک چیز سمجھنی چاہیے. دیکھو جی, پیٹرو ڈالر ایک قسم کا آپ دنیا میں شور ہو رہا, ختم ہو گیا پیٹرو. ناصر بھائی آتے ہیں پیٹرو ڈالر کی طرف, مگر پہلا ہمارا کوشچن تھا, کوئی ایسا آلٹرنیٹیو آئیڈیا کسی کے پاس ہے کہ KPK میں روپیز نہ یوز ہو, کوئی اور سسٹم یوز ہو کہ نہیں؟ تو وہ تو سر اس طرح ہی ہے کہ وہ افغانی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے مرج افغانستان میں ہی ہونا ہے. جو کمپنی چاہ رہی ہے نا وہ یہی ہونا ہے. ہاں بالکل, یہ بات کمپنی چاہ رہی ہے, مگر وہاں کے لوگ نہیں مرج ہونا چاہ رہے. نہیں, لوگ مرج نہ ہونا, لیکن یہی لیکن کمپنی چاہتی ہے تو اس سے کیا ہوگا, انریسٹ رہے گا. انریسٹ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو آپ کے صاحب بہادر ہیں بڑے, ان کو ہوگا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ افغانستان اور یہ خطہ ہر وقت انسٹیبل رہے, اور وہ چاہتا ہے, اور یہ کمپنی ان کی غلام ہے, یہ کمپنی ان کے بہا پہ کام کر رہی ہے. ناصر بھائی انہوں نے یہ پروجیکٹ کوئی 1-2 سال پیچھے نہیں کر سکتے تھے, ہم نے وہاں درخت لگانے ہیں, انہوں نے اپنے پھڈے ٹینک اتار کے لے آئے ہیں. وہ آپ کو ابھی وہاں پہ بفر بن جائے گا, یہ بفر بن جائے گا. اور یہ جو ہم بھیجتے تھے نا کبھی ادھر سے, کبھی وہ کرتے تھے کہ جی ادھر جموں کشمیر میں یہ ہو گیا, یہ اس قسم کی سچویشن رہے گی. کبھی ادھر سے کوئی خودکش حملہ آور آئیں گے, ان کو ماریں گے, کبھی لوکل آبادی جو وہ ان کو مارے گی, ادھر سے کچھ پنجاب سے یا دوسرے علاقے سے جو مطلب کہ اچھے لوگ سوچ والے ہیں وہ جا کے ادھر ماریں گے, یہ کمپنی ادھر سے مارے گی. یہ وہاں پہ ایک مطلب ہے کہ
अनसेटल्ड एरिया वो हो जाएगा सारा, जिसमें पीस कोई नहीं होना, लड़ाई होनी है। और ये कंपनी बहादुर जो इस वक्त जो टैंक लेके वहाँ पहुंची हुई है ना, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, पता नहीं सच्ची हैं या झूठी हैं, आई कांट से एनीथिंग, सच्ची क्योंकि है। आजकल जो ये जो मीडिया है ना, इसमें बहुत सी खराबियां पैदा हो गई अच्छा हैं। और नासिर मैं भाई ये देखता बता हूँ दें, नासिर भाई उन्होंने एक इलाके पे कल से ऑपरेशन शुरू कर दिया है, सर्च ऑपरेशन। नहीं, अब सर्च ऑपरेशन किनको पकड़ते हैं जाके, है ही कोई नहीं तो पकड़ना किसको है है? ही नहीं, मतलब जनरल पब्लिक है ना। अब आप देखें ना, एक बंदा बाड़े में दुकान लगा के बैठा हुआ, उसको पकड़ लो कि ये भी दहशत गर्द है, को अकल की बात है ये, कोई तो है इन्होंने ना। पकड़ने ना, वो थाने में वो देखो कहते ना, हैं ना जेलों में कुछ ना कुछ। इनके ऑपरेशन का जो आप इसका जो मैं देखता हूँ, ये खुद ही अपने बंदे प्लांट करेंगे कि ये दहशत गर्द है। देखिए इनकी, हाँ ये होता है कि ये मैंने पहले भी कहा था, ये 360 डिग्री खेलते हैं। 360 डिग्री इस तरह कहते हैं कि करने वाले भी खुद हैं, करवाने वाले भी खुद हैं। यानी उससे क्या होता है, इस हरकत से ये होता है कि आपकी वो सारी सिचुएशन आपके हाथ में होती है। आप एक को कहते हैं गोली चला दे, दूसरे को कहते हैं कि तू उधर से जाके इसको मार दे। ये इनका काम ही ये है, पिछले 70 साल से ये काम ही यही कर रहे हैं। देखे ना, एक कैप्टन जो मरता है उसको पता ही नहीं है कि वो मैं अपने दुश्मन के साथ लड़ने जा रहा हूँ कि अपने एजेंसी के बंदे के साथ लड़ रहा हूँ। देखे ना, आप देखेंगे एक पहाड़ के नीचे अभी इंटेलिजेंस आती है कि जी वो जी एम्बिश हो गया, एम्बिश करना है, तो जनाब आपके कैप्टन साहब जो है ना, एक प्लेटून लेके उधर की तरफ चल पड़ेंगे। किसके पास जाएंगे? जाके मारेंगे जो कि आगे इनके प्लांटेड बंदे हैं, इनको पता है कि उसके पास किस किस्म का असला है और क्या बैठे हुए हैं। चले जी एम्बश हो गया, एम्बश हो गया, वो जो अटैकर गया वो मर गया, उधर से वो उनको भगा दिया कि तुम भाग जाओ। उसके बाद क्या दी कि हमने 2 उनके मार, जब खबर दी तो कहा कि जी दहशतगर्द आए थे, हमने 6 उनके मार दिए, 4 हमारे मर गए। ये खबर देने का इनका तरीका है। और आप इनकी आई जी ये जो है ना आकाशवाणी, इसमें कोई बात बाहर नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये जो ISPR है ना, इसको मैं आकाशवाणी कहता हूँ। ये सब आकाशवाणी की बात कोई नहीं मानेगा, आप देख रहे हैं, जो मर्जी कर लेंगे, ये इनक्रेडिबल हो चुके हैं। ये इसके पीछे पागल है, क्या करूं? जी दरवेश भाई आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। या तो ये लोग इमरान खान से तवज्जो हटाना चाहता है, या तो इमरान खान का वोटर को थोड़ा कम करना चाहता है, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। न तो दहशतगर्द है, उनका डॉलर भी ख़त्म है, और डॉलर तो ये 2 सालों में इनको बहुत मिला, कितना पैसा मिला बैरून मुल्कों से, मगर कोई मालूम पता नहीं चला। आखिर में दुबई लीक्स आया सर जी की हाल है, ठीक ठाक जी, खैरियत है सर जी? तुसी सुनाओ, मसरूफियत कटी कि नहीं? माशाल्लाह तुहाडे घर च एक नया बंदा आ गया, एक चेंज आ गई, एक नवी डिस्कशन, एक नवी गपशप कट्टे बैठ के, है ना। इट्स रियली वेरी एंजॉयबल इंसिडेंट ना, बहुत अच्छा ओकेजन होता है ये। और वो उस दिन भी ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰਾ, लेकिन मास वाय सिर्फ वो ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ फूड सर्विंग ਸੀ ना, एक डेस्क। जी दरवेश भाई आप बात करें, उनका म्यूट लगा दिया। जी दरवेश भाई। यही है, मगर अभी कौम वो कौम नहीं है। पहले तो हम इनको यानी माथे का झूमर समझता था, हर बंदा, हर पूरा पाकिस्तानी कौम। चंद लोग था कि वो कहता था कि नहीं ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये हरामी है, ये पैसे कमाने वाला है, मगर ज़्यादातर लोग नहीं कबूल करता था। अभी तो पूरा का पूरा पाकिस्तान समझो कि इनका मुखालिफ है, कर नहीं सकेगा। उल्टा ये हो जाएगा कि या तो आलमी जंग लग जाएगा, या तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ये कामयाब नहीं होगा। अभी किधर भी जाएगा तो इनको मार पड़ेगा। और कबाइल में तो ये लोग समझो कि एक हफ्ता भी नहीं चल सकेगा। ख़ास जो वहाँ का जो कबाइल है, जो जहाँ ऑपरेशन हो गई, जहाँ से चोरी ये लोग कर गए, वो लोग कभी भी कबूल नहीं करेगा। वो इनके साथ लड़ेगा जिस तरह से लड़ा, 20 साल से लड़ा। जब से अफगानिस्तान में जंग है तो कबाइलों पर जंग है। तो इसी तरह अब भी यानी उनको बार बार समझा रहा है, मगर ये लोग का किया, इमरान खान का बात है, ये लोगों का किया, पाकिस्तान अगर टूटी या नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग तो मुहिब वतन है नहीं, मुल्क का दुश्मन है। तो यही वजह है, बाकी चल नहीं सकेगा।
انشاءاللہ مار بھی کھائے گا، اور ایسا مار کھائے گا جیسے فرنگی نے کھایا تھا۔ قبائل ابھی کبھی بھی قبول نہیں کرے گا یہ آپریشن وغیرہ وغیرہ، یہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بس صرف وجہ یہ ہے کہ لوگ غربت میں ہے، مگر وہاں جو لوگ رہتا ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس سارا وسائل ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ بس یہ ایک بار آ جائے، دعا کرو کہ یہ غلطی کری ہے، ان کا آخری غلطی ہو جائے۔ اللہ خوش رکھے بھائی لوگ۔ جی اوسی بھائی، جی بی ایف ٹی بھائی، سر آپ کا سوال اوریجنل یہی تھا کہ اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا متبادل افغانی ہو سکتا ہے، اس کا متبادل انڈین روپیہ ہو سکتا ہے، اس کا متبادل ڈالر ہو سکتا ہے، اس کا متبادل یوان ہو سکتا ہے، اس کا متبادل جو کرپٹو کرنسی ہے، مثال کے طور پہ اب انڈیا میں بھی یہ ریپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت استعمال ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے الٹرنیٹیوز آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے آلٹرنیٹیوز کی، صرف ایک انیشیٹو لینے کی بات ہے، اور دیٹس اٹ۔ اس سے یہ ریزن پتہ کیا اس کے بیچ میں 35 اوسی بھائی، خرب کا اس کا اوسی بھائی اس کا ریزن میرا کوشچن کا یہ تھا کہ وہ ایریا جو ہوگا نا وہ پاکستان ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا فائنینشلی، وہ ایک قسم کا مانیٹیرلی ریچ ہو جائے گا۔ جب آپ ان کی یوز ہی نہیں کریں گے نا تو انفلیشنری افیکٹ آپ پہ نہیں ہوں گے۔ ہاں گورنمنٹ چل رہی ہے، ایگزیکٹلی آپ ان کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو طریقوں سے، دو میجر ان کے میجرز ہیں جس سے یہ 35 خرب کا انہوں نے اپنا ہدف پورا کرنا ہے۔ ایک تو یہ پیسہ چھاپیں گے، رائٹ، یعنی کہ انفلیٹ کریں گے منی کو، تو منی انفلیٹ کرنے سے آپ کی جو ہارڈ ورک ہے وہ چوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا پھر یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کے اوپر آپ سے یہ کھال آپ کی اتاریں گے، اور سیلز ٹیکس یہ لگاتے ہیں۔ سیلز ٹیکس کا ایسا چونکہ وہ ڈائریکٹ انہوں نے پروڈکٹس کے اوپر لگایا ہوتا ہے، اس سے آپ کی نہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کم سے کم جو 70-80% جو ان کی آپ کی محنت چوری کرتا ہے نا یہ فوجی، اس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ ان کی کرنسی استعمال نہ کریں تو۔ یہی آئیڈیا بیہائنڈ تھا کہ بھئی کیسے آپ ان کو نہ کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑو، بندے اس اور بات کو نہیں فالو نہیں کرتے نا۔ دیکھیں 70 سے 80% مہنگائی ختم ہو سکتی ہے اگر آپ ان غداروں کی یہ کرنسی استعمال نہ کریں تو۔ سمپل از دیٹ۔ کہتے ہیں نا مہنگائی نہیں ختم ہوتی، میرا یہ فارمول ہے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ نہیں، افغانستان میں جب جنگی تھی، یاد ہے جو لمبی جنگ ہوئی تھی، انہوں نے افغانستان نے افغانی یوز کرنا بند کر دیا۔ وہ جنگیں تھی مگر وہ لوگوں کی اسٹیبلٹی تھی، وہ پرائسز جو اسٹیبل ہو گئی۔ یوٹیلیٹی ہوتی ہے نا، دیکھیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ جو ہوتی ہے نا پیپر کرنسی، جو پرووائڈر سپلائر ہوتا ہے نا، اگر وہ انفلیٹ کرتا ہے نا تو وہ اس کی جتنا اس نے پیسہ استعمال کیا ہوتا ہے نا، تو جو یعنی کہ اس وقت انڈیکس پرائس انڈیکس ہوتی ہے، اس پرائس انڈیکس کے اوپر اس کی فیس ویلیو ہوتی ہے جب تک وہ نیچے پیسہ نہیں جاتا، رائٹ۔ تو وہ اس کی یوٹیلیٹی کو نا استعمال کر لیتا ہے، اس پیسے کو، یعنی کہ اس کی جو افادیت ہوتی ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے نا پرائز انڈیکس کے مطابق۔ لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتی ہے، ڈمپ ہوتی ہے، پرائز انڈیکس نیچے چلی جاتی ہے، آپ کی میری محنت جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس ٹیکنیکلی اگر آپ ان کا استعمال ہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، گوڈس بھی آپ کی، سروسز بھی آپ کی، کام کرنے والے بھی آپ، کام محنت کرنے والے بھی آپ، چیزیں بنانے والے بھی آپ، اور چیزیں خریدنے والے بھی آپ، غدار فوجی کا تو لینا دینے کچھ نہیں اس سارے سسٹم کے ساتھ۔ دیکھا جائے تو غداروں کا کیا ہے اس ملک کے اندر؟ وہ تو آپ مالک ہے نا، آپ 25 کروڑ آپ کی۔ اسی میں ایک اور آئیڈیا ہے جی کہ آپ ساری جو دکانیں ہیں نا وہ پے پال پہ چلی جائے، نہیں بی ایف ٹی بھائی، پے پال ہے نہیں ہے نا وہاں پہ آپ کا، مطلب کوئی جیسے یہ وی پی این شی پی این کرتے ہیں نا، یا اس نہیں قسم پے کا، پال نہیں آپ کو نا، آپ کا ہے نہیں ہے نا وہاں پہ پے پال آپ کا۔ یا اس قسم کا کوئی وی چیٹ ٹائپ کی کوئی چیز بنا لیں، جیسے وہ علی آپ پے۔ اگر اپنی میں کہہ رہا ہوں تو ریپل ہے نا، ریپل ٹھیک، ہے نا بابا۔ اس طرح کی 200 اور وہ بنانا کیوں ہے آپ نے؟ اپنی مارکیٹ میں ہے نا بہت سی، اب چائنیز کر لیں نا، چائنیز جو وی چیٹ سے کرتے ہیں، چائنیز یوان میں کر لیں آپ۔ ہاں وہ سب سے بیسٹ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹرانگ بڑی بھی ہے اور اکانومی وہ بھی ہے، سیکیور بھی ہے، اور ان کا ویل جینون ہے، اسٹیبلش ساری چینلز بھی ہیں، ان کی ہر چیز آپ اس میں کریں۔ اور پلس کو کل کا آپ کو کیش ان بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہاں چائنا جانا پڑے، ہاں بالکل، ریئل منی۔
اللہ خیر سلام اس کے اندر اس کو کریں. ہاں اس پہ ذرا تھوڑا سا ورک آؤٹ کہ اس کی کیا فیزیبلٹی ہو سکتی ہے. اور بڑی اسٹیبل کرنسی ہے چائنا کی کرنسی پچھلے 20 سال کے اندر آپ پورا دیکھیں نا تو ہارڈلی وہ انفلیٹ انہوں نے کی ہے اس کو. یہ ہماری تو یو کے اگینسٹ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے, بس ایک وہ سینٹ سارے کی اوپر فکس ہے, نیچے انہوں نے جاتا بڑا ہے. شور مچایا ہوا تھا امریکیوں نے کہ آپ اس کو وہ کریں انہوں نے 5 پوائنٹ سم تھنگ ہے وہ, میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں بس اس سے ہلکا سا وہ ڈیسیمل پوائنٹ آگے پیچھے ہوتا ہے دیٹس اٹ. وہ بھی جان کے ہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگے نہیں کہ یہ فکس ہے. انہوں نے منی سپلائی اتنی کرتے ہیں, بڑا کنٹرولڈ ان کا سسٹم ہے, جتنی ان کی گروتھ ہوتی ہے نا اتنی کرتے ہیں, نہ ان کی انفلیٹ ہوتی ہے نہ ڈیفلیٹ ہوتی ہے, اسٹیبل کرنسی ہے وہ. اور یہ ان کو یورپین کو اور امریکہ کو ماری جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کنٹرول کر رہے ہیں. اور سر وہ مڈل کنگڈم ہے, اللہ کے بندے 5000 سال کی تاریخ ہے اس قوم کی. تو آئی تھنک یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاطف بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر مقبوضہ پاکستان سے واپسی ہو گئی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کل بڑے چکر لگا رہے ہیں, خیریت؟ نہیں چکر ہے وہ بس عید کے اوپر والد صاحب آئے ہوئے تھے اور اچھا ایک شاپ کی اناگوریشن کروانی تھی والد صاحب سے, وہ کروائی ہے تو پھر ان کے ساتھ واپس پاکستان عید کے لیے چلا گیا ہوں. تو بس ٹھیک. تو ہو کیا آگے وہ کیا واپس. کہتے ہیں, آپ نے کیا لاسٹ ٹائم کیا کھائے تھے کھابے شابے, وہ کیا کہتے ہیں؟ سر کھابے ایسی طبیعت خراب رہی ہے گرمی کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا ہوا, کچھ کھا ہی نہیں سکا. تو ایئرپورٹ سے جب آپ جاتے ہو کون سی جگہ جاتے تھے؟ آپ نے کہا تھا نا کوئی پائے کھاتے ہیں یا چنے, کیا کھاتے ہیں جب جاتے ہی؟ کوئی اسپیشل جگہ ہے, وہ اسپیشلٹی اپنا کیا کہتے ہیں اسپیشل, تو بہت ساری چیزیں لاہور میں. کوئی ڈیلیکیسی ہے؟ نہیں آپ لاسٹ ڈیلیکیسی ٹائم کہاں گئے تھے؟ آپ نے کوئی بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم میں آپ کہیں انارکلی گئے گیا تھے. تھا. لاسٹ ٹائم انارکلی اچھا ناصر بانگ پائے. بونگ پائے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اوکے بونگ اوکے. پائے. اوسی اور اب کی بار اوسی کھائے کہ بھائی نہیں؟ پہ بات کی نا چائنیز کی, میرا تو مطلب چائنا کے ساتھ مطلب پچھلے 8-10 سال سے کنٹینیوسلی بزنس ہے. تو انہوں نے ایک بڑا نا سیکوینس رکھا ہوا ہے. جب ان کا نیو ایئر دسمبر شروع ہو جاتا ہے نا, نومبر دسمبر, تو اپنی کرنسی کو تھوڑی سی ڈی ویلیو کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جتنا جتنا سٹاک پڑا ہوتا ہے نا, لوگوں کو لگے کہ یار کرنسی تھوڑی سی ڈی ویلیو ہوئی ہے, اب ہمیں مطلب $1 کے گیس پہلے 7 ملتے تھے, اب 7.5 ملتے ہیں, تو زیادہ بائنگ کر لیں کیونکہ اس نے نیو ایئر کے بعد واپس اپنی پوزیشن پہ آ جانا ہے. تو پورے سال میں صرف یہ نیو ایئر سے, اپنے چائنیز نیو ایئر سے پہلے جو ہے نا, یہ کرنسی کو تھوڑا سا ڈی ویلیو کرتے ہیں تاکہ ان کی سیلز وغیرہ جو ہے نا, وہ ان کی کلوزنگ ایئر, ان کا کلوزنگ ایئر بھی چائنا کلوزنگ کے ساتھ ہوتا ہے, چائنیز نیو ایئر کے ساتھ. تو اس ٹائم یہ تھوڑا سا ڈی ویلیو کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بائنگ کر لیں, اور پھر نیو ایئر کے بعد پھر سے دوبارہ جو ہے نا وہ اپ کر دیتے ہیں. یہ ان کا بڑا زبردست سیکوینس ہے. ویری گڈ سسٹم. اوسی بھائی زبردست. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی جو پرائز انڈیکس, ان کی جو ہم منی سپلائی دیکھتے ہیں نا پچھلے 22-25 سال کا ان کا گراف آپ دیکھیں تو وہ اسٹیبل کرنسی ہے. تو عاطف بھائی ہاں, جو کوشچن ہے تھوڑی آپ سی سے, فلیکچویشن جو ہوتی ہے نا 0.5% اوپر نیچے, وہ تو ہوتی رہتی ہے نا, اس میں وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور آتے بھائی سنائیں کیا حالات ہیں وطن عزیز کے, کوئی بتائیں نا ہمیں. سر وطن عزیز کے حالات تو کیا کہتے ہیں, چل رہی ہے دنیا. مطلب لوگوں نے سر اندر جو سفید پوش ہے, مڈل کلاس اور غریب, وہ تو سر مرا ہوا ہے. ان کے تو مطلب دن بدن حالات برے ہی ہوتے جا رہے ہیں. اور بہت ساری دنیا جو ہے وہ اب مطلب یہ ٹیکس کلیکشن, جتنے یہ بڑی بڑی داڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی داڑیوں بڑی بڑی پگڑیوں والے, بڑی بڑی ہول سیل مارکیٹس کے اندر, سب وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے نا وہ اپنے اندر کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو بس ایک چونی دیتے ہیں ٹیکس کے نام کی, ٹھیک ہے, سیٹنگیں کی ہوئی ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہوگی, ابھی یہ عید سے پہلے کی بات ہے کہ وہ ہائر سے ایف بی آر نے پیسے اٹھائے تھے کچھ 16 کروڑ نا, اور وہ سارے آپس میں بانٹ لیے انہوں نے, اور کچھ افسران کو نہیں ملے, اور آپس میں تو میں ہوئی بڑی ٹھیک ٹھاک, اور حتیٰ کہ ایف بی آر کے آفس کے اندر گولیاں چلی. تو ایف بی آر والے تو ویسے مطلب جو دیہڑی لگانے والا, وہ تو مسلسل دیہڑی لگائے جا رہے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے. اور لوگوں نے اتنا سر یہاں پہ ہمیں لگتا نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگوں نے بہت جو ہے نا وہ پیسہ بنا لیا ہوا ہے ٹیکس کھا کے, شارٹ کٹس, پراپرٹی کے. مطلب میں جس ایریے سے مطلب کرتا ہوں نا بلونگ,
اب وہاں پہ آگ پراپرٹی اتنی بک رہی ہے، اتنا اس کا مطلب ہو رہا ہے، اور لوگوں نے اس کے اندر سے جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بنا لیے، اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے ڈبل شاہ کچھ ہیں ان کے پاس، انہوں نے جمع کروائے ہوئے تھے، 4 4 دن ان کو 4 4 مہینے 6 6 مہینے ان کو پیسے ملتے رہے، 6 مہینے کے بعد بھی فراڈ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، اور وہ پیسے لوگوں نے سرکل میں نہیں لے کے آئے، صرف وہاں پہ دیے ہیں کہ جی وہاں پہ زیادہ پروفٹ ملتا ہے، بجائے اپنے بزنس میں ان پٹ کرتے، مارکیٹ میں ان پٹ کرتے، وہ لوگ مارکیٹ میں ان پٹ نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے جو زمبیلے ہیں نا ان کے اندر چھپا کے رکھے ہوئے پیسے، اور خیرات چل رہی ہے، مطلب لوگ خیرات صدقات ڈھیر کر رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ مطلب لوگ جو ہے نا وہ جینون لوگ زکوٰۃ خیرات لینے والے بڑھ گئے ہیں۔ اور ایک اور بڑی چیز ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پہلے جو اچھا کام کر رہے تھے، اب مطلب ڈاؤن فال آیا تو کام کرنا ہی چھوڑ گئے، کام نہیں کرتے، اور اپنے اپنے عزیزوں اقارب کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہاں سے مطلب زکوٰۃ صدقات جو ہے وہ کھائی جا رہے ہیں، یا ان کی جو ان کو کچھ دے دلا رہے ہیں، وہیں پہ چل رہا ہے، باقی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا، بجائے خود محنت کرنے کا، جو محنت کر رہا ہے ان کے پیسوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ عجیب عجیب چیز مطلب جو ہوئی ہے۔ یعنی آپ کو لگا کہ عجیب ایک وہ کیا کہتے ہیں طیف الملوکی ہے، لا لیسنس، طوائف الملوکی، بالکل وہ طوائف ایک الملوکی۔ عجیب طیف الملوکی ہے اصل میں۔ ایک تو بیکاریوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا، زنا بہت عام ہو گیا پاکستان میں، اور ایک اور لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ ہوم لیس نیس بہت زیادہ ہوگی۔ یعنی پہلے زمانے میں کبھی آپ دیکھو کہ تھوڑے بندے ہوتے تھے، اب دیکھیں لوگ گھروں سے یعنی کہ بےگھر ہو کے روڈوں پہ آ گئے، یہ تو معروضی حالات ہیں پاکستان کے۔ تو کوئی ریٹیلیٹ کرنا ہے انہوں نے، یا ٹھیک ہے بس پرانی تنخواہ پہ چلیں گے؟ یہ کیا صورتحال ہے ان کی، عاطف بھائی؟ سر محنت کے نام پہ تو ان کو موت پڑتی ہے، کوئی بندہ جو ہے نا وہ سکریچ سے اپنا سٹارٹ اپ لینا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میں آج بیٹھا ہوں اور کل، میں سر بتاتا ہوں لاہور سے 20 کلومیٹر دور ٹاؤن ہے میرا، لاہور کا جو فرسٹ انٹرچینج آتا ہے نا راوی کے بعد، وہاں سے کیا کہتے ہیں کہ 20 کلومیٹر ہے، اور تو میرے مطلب اس ٹاؤن میں جو 20 کلومیٹر لاہور سے بالکل دور ہے، وہاں پہ بازار کے اندر دکانیں کروڑوں میں بکتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کہاں لاہور کی مارکیٹ اور کہاں پہ ایک ٹاؤن جو لاہور سے 20 کلومیٹر دور ہے، اور لوگوں نے مطلب پروفٹ ریشو وہاں پہ وہ بزنس کر رہے ہیں، پرانے اسٹیبلش بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ایک ٹاؤن میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی دکانوں سے لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں، اور جو نئے آ رہے ہیں اسکریچ سے سر سب ان کو دیکھتے ہیں کہ بھائی آج اس کے پاس گاڑی ہے، لیکن یہ کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی بھائی 20 سال 25 سال کی محنت ہے، 30 سال کی محنت ہے، ان کے کام کرتے ہوئے ان کو آج 30 40 سال ہو گئے، کہتا جی کل میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈبل کے چکر ہی دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں کی موٹر وے کے پاس زمینیں آ گئی یا مین روڈ کے پاس زمینیں آ گئی، جو زمینیں لاکھوں میں نہیں تھی آج وہ کروڑوں میں ہوگی۔ جو چھوٹے چھوٹے ذمہ دار تھے جن کی روڈ کے ساتھ 2 4 کلے زمین تھی، ایکڑ زمین تھی، وہ 2 4 ایکڑ بیچ کے انہوں نے 2 ڈالے لیے ہیں، ساتھ میں کوئی پراپرٹی وغیرہ میں انویسٹ کر کے سر موجے مار رہے ہیں، اور دنیا ان کو دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ تو کل اپنا کہ گدال اٹھا کے کندھے پہ چل رہا ہوتا تھا، آج یہ اس کے اوپر ڈالا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے ویگو ڈالا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ بس دنیا یہ شارٹ کٹ کے چکر میں چلی جا رہی ہے۔ یہ تو جو ہے نا اپنا عاطف بھائی، اس کو نا کہتے ہیں ڈی جنریٹیو اکنامک ایکٹیویٹی۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ جو وہاں پہ موجود زمین ہے، اسی زمین کو میں نے بیچ دیا، آپ کو دیہڑی لگا لیا، آپ نے
بی ایف ٹی کو بیچ دی، بی ایف ٹی نے کسی اور کو بیچ دی. ہم اس سے کوئی اصل جو کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز پیدا نہیں کر رہے، یعنی کوئی اصل میں جو ریئل اقتصادی نمو جسے آپ کہتے ہیں نا، یعنی جی ڈی پی، یعنی جو آپ ویلتھ کریشن، وہ نہیں ہو رہی نا وہاں پہ. رائٹ، دیہڑیاں لگ رہی ہیں، ٹیکس آپ نے کھا لیا، میں نے کھا لیا، دکان اس نے بیچ دی، اس نے بیچ دی، اس کا پلاٹ بک گیا، یہ اسکیمیں بن گئی. یہ کوئی اس طریقے سے اقتصادی ایکٹیویٹی نہیں ہے وہاں پہ. رائٹ، یعنی اسی وجہ سے آپ دیکھا نا اس سال آپ کا 2023 میں آپ کا جو شرح نمو تھی، یعنی جو ترقی کی رفتار پاکستان کی، وہ مائنس میں تھی. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی جی بالکل بالکل. مائنس جی ڈی پی مائنس میں نا. تو یہ ایسے کرنے سے تو چلے وہ سمجھ آ رہی ہے ہمیں کہ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ جس درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں، اسی کو کاٹ رہے ہیں. رائٹ، وہ تو کٹے گی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، سوال یہ تھا ہمارا کہ یہ جو لوگ بیچارہ، یہ تو چلو 2 4 5% ہے جن کی ہم بات کرتے ہیں، جو بڑی داڑھی والا ہے یا جس نے دکان بیچی، یہ تو 2% ہوں گے، 4% ہوں گے، یا 5% بندے میکسیمم ہوں گے. باقی جو نیچے شرح غربت سے بھی نیچے اب تقریباً 60 70% ہے، یا میڈل کلاس یا اس کے اوپر 15 20% ہے، جو وہ مشکل 2 وقت کی روٹی پوری کرتا ہے. شاید اب اس کی روٹی بھی 2 وقت کی پوری نہیں ہوتی. تو یہ ایک جو جمع غفیر ہے 25 30 کروڑ کا، یہ ایسے ہی پرانی تنخواہ پہ اس نے گزارا کرنا ہے، یا یہ کوئی اٹھے گا اپنے حق کے لیے، یا کیا؟ سر یہ تو نہیں اٹھے گا. جو صرف ہے نا سفید پوش مڈل کلاس، وہی اٹھے گا. جو لوور مڈل ہے اور لوور کلاس ہے نا، وہ بالکل بھی نہیں. وہ جو کی مطلب کیا جو چل وجہ ہے؟ رہا ہے وہ بیکاری بن گئے ہیں یا کیا چکر ہے ان کا، یا ان میں اہمیت ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں، ختم ہوگی ہے بالکل ہی؟ سر، وہ ان کا مطلب کچھ جو مطلب مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی چل رہا ہے، بس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جتنا چل رہا ہے اس کو چلاتے جاؤ. تو چل ہی تو نہیں رہا کہ چل رہا ہے. پھر اگر چل رہا ہے تو پھر ہم تو فضول کی یہ بحث کر رہے ہیں نا. سر اگر ہاتھ پھیلانا سب سے بڑی جو ایشو ہے نا، وہ ہاتھ پھیلانا لوگوں نے شروع کر دیا بہت زیادہ. اسی بھائی جان اٹھ سکتا ہے. یہ سب لوگ تنگ ہے، نہ تو کشمیری ان سے خوش ہے، نہ کراچی سندھ ان سے خوش ہے، نہ بلوچستان ان سے خوش ہے. صرف ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ وہ بکائے کہ میرا کھانا پینا رہائش سب کچھ میرا باہر ہے. ایسا یعنی سمجھو کہ 10 گھروں کے بعد ایک بندہ وہ تو مل جاتا ہے. ایسے بے روزگار لوگ ہیں، وہی بے روزگار لوگ آپ کے ساتھ مل کے تو پھر جب بندے کچھ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر یہی مولوی کو آپ دمکا بھی سکتا ہے کہ آپ تو ہم کو مرد فرعونوں کا، یزید کا کہانی سناتا ہے، آج آپ خاموش ہے. اگر یہ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھیں گے. اگر وقت آیا تو پھر آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ موت سے ڈرتے ہیں، یہ موت آپ کا سر میں آئے گا لازم. اگر اللہ نے ملک بنایا اور صحیح سلامت بن گیا تو جتنی بھی یعنی یہ جو فرقواریت کا تقریر فساد کا تقریر کرتا ہے، آپ کو نہیں چھوڑوں گا. لازم آپ کا اوپر میں واپس میں آؤں گا. لوگ بھی جمع ہوں گے. صرف لوگوں کو ایسا بندہ چاہیے کہ وہ بولے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں تب تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک ہم کو صحیح اپنا حقوق، انسانیت کا حقوق، یا ملک جو ہمارا جو پیارا ملک ہے جس نام کے لیے بنا، جب تک وہ نہیں بنا. لاکھوں لوگ ہوگا. جس وقت ہمارے علاقوں میں دہشت گردی کا جنگ آیا تو ایسے لاکھوں لوگ اپنے ماں باپ کو بھی اس کو منع کرتا تھا. وہ بولا نہیں میں جائے گا، میں کیا کرے گا، ادھر کوئی کام نہیں، کچھ نہیں ہے. تو ایسے لاکھوں لوگ چلے گئے. تو ایسے لوگ کہ وہ یعنی مال مویشی چرانے والا ہے یا کوئی اس کا کام نہیں ہے. تو یہ جو بے روزگار لوگ ہیں یہ بھی ساتھ میں دے کر لوگ بن جاتے ہیں. لاکھوں لوگ بن جاتے ہیں. یہ لاکھوں لوگ یہ کافی ہے. درویش تو بھائی، صرف یہ جو آپ جی بات بھائی، کر رہے ہیں نا، یہ والا جی بھائی، عقل فہم جو ہے وہ میں مطلب کھلا کہتا ہوں کہ یہ پشتونوں میں ہے، پٹھانوں میں ہے. اگر آپ پنجابی اور سندھی میں دیکھیں، ان دونوں میں یہ عقل فہم نہیں ہے کہ جو بھی کچھ ہے کام کرنا ہے.
آپ چلے جائیں، میں لاہور کی مین مارکیٹ ہے، وہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے ہیں، پنجابی مزدور جو ہے وہ 1000 روپے دیہڑی میں کام کرتا ہے اور آدھا کام کر کے آتا ہے. وہاں پہ کوئی بلوچستان کا، کوئی خیبر پختونخوا کا یا افغانی جو ہے، پٹھان جو ہے وہ وہاں پہ مزدور کھڑا ہے نا، وہ 1500 میں بھی کر کے آئے گا، لیکن 1500 میں بھی 1800 کا کام کر کے آئے گا. وہ ڈیلی صحیح دیہڑی لگا کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو پنجابی مزدور ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پاؤں پہ جو ہے نا راکھ مل کے. وہ ایک تو نشہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیہڑی بھی زیادہ لینی ہے اور کام بھی زیادہ کر کے آنا ہے. اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ پشتونوں کو بہت عقل ہے، پٹھان لوگوں کو بہت عقل ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ دبئی میں پیچھے انہوں نے 1000 فقیر پکڑا ہے. 1000 فقیر میں شاید ایک بھی پٹھان نہیں تھا، سارے یا سندھ کے تھے یا پنجاب کے تھے. جی درویش بھائی. جی بھائی جان، اللہ خوش رکھے، مگر یہی پٹھان لوگ بھی کافی ہے. اگر ان پر تھوڑا محنت کیا جائے، ان کو تھوڑا جتنا وسیلہ اسباب دیا جائے، یعنی سب کو بریانی وغیرہ کھلانے کے بجائے کھجور کا بوری ہے یا جو چوارے ہیں، چواروں کا بورے ہے، ہر بندے کو 5 10 کا چوارا دیا، بولا اس سے آپ گزارا کرے گا. میں خود بھی یہی کہے گا اور آپ لوگ بھی یہی کہے گا. اور یہ لوگوں میں جذبہ بھی ہے، یہ تھوڑا زندہ ہے، جسم بھی ان کا دیکھے، صورت شکل بھی دیکھے تو یہ تھوڑا زندہ لوگ ہیں. تو ان کو ہر بات آپ سمجھا سکتا ہے. خاص کر اگر وہ بے روزگار ہے جو بھی ہے، کم از کم نماز تو پڑھتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا ہے. چاہے ڈرائیور ہے، ممنوع جگہ میں گاڑی کھڑا کر کے اپنا نماز پڑھ لیتا ہے. تو جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ان کو سمجھانے میں، ان کو اچھی بات کا تھوڑا بہت ان کا دل میں وہ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کب تک ہم کو ان کا یا پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے یا ان کا خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. ایک بار ہی اٹھنا چاہیے، اور تاکہ پورا کا پورا نظام صاف ہو جائے. اور نظام صاف ہوگا کہ آپ جب مولوی کو آپ تھوڑا دھمکایا، یہ مولوی کا پلاور زیادہ ہے، ہر محلے کا وہ اپنا اعلان کرے کہ نہیں بس اور ہم کو نہیں پرامن مرامر اور نہیں رہنا ہے، ہم کو نکلنا ہے. تو یہ مولوی سے ہی یہ معاملہ چڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہے. مولوی میں جو ہمارا اہل تشیع کا میں دیکھتا ہوں کہ نام بھول جاتا ہوں کہ کیا نام ہے، وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، وہ نکلا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ کہہ کر کے آپ اس کو کہیں کہ آپ ہمارا بزرگ ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ باہر ہمارے ساتھ دھوپ میں، گرمی میں، تکلیف میں ہو، کیونکہ ہم بزرگوں کا احترام ہمارے لیے فرض ہے. صرف آپ کا آرڈر چاہیے، آپ اپنی طرف سے بندے دے دو. اسی طرح بہت سے ایسے علماء ہے کہ وہ آلریڈی تیار ہے، آلریڈی ہے. ان کے ساتھ تھوڑا بہت بیٹھنا، ان کو یعنی بتانا کہ آخر ہم روز محشر میں کیا جواب دے دیں گے. تو لوگ بھی جمع ہوں گے. تھوڑا سا خرچہ یہ چاہیے کہ آپ کا ساتھ گاڑی، باس، ٹرک یا شازور وغیرہ آلریڈی آپ کا پیچھے ہے. سب کو بولے کہ آپ نقد آؤ، یہ نہیں کہ ہمارا فلاں تاریخ میں جلسہ ہے، فلاں تاریخ میں آپ کو حاضری لگانا ہے. ایسا چلتے چلتے لوگوں کو ساتھ میں ملا کر یعنی واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یعنی جس طرح کی تبلیغ والے کہتا ہے کہ آپ نقد ہمارا ساتھ ریڈی ہو جاؤ، یہ ارادہ وغیرہ یہ نہیں، آپ نقد ہمارا ساتھ چلا جاؤ. مسجد میں وہاں بات ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے. تو نقد کا جو بات ہوتا ہے، نقد سے یہ انشاءاللہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ایسا افغانستان میں جب جنگ ہو گیا تو یہ لوگوں نے اعلان کیا، اعلان کرتے ہی لاکھوں لوگ نکل آئے. افغانستان میں جنگ یہ تو کوئی فوجی نے نہیں لڑا، ہی نہیں قبائلیوں نے لڑا. ہمارا جنازے آئے، ہمارے گھروں میں، ہمارے گاؤں علاقوں میں جنازے آئے. تو یہ لوگ نکلتے بھی ہے اور ابھی چانس بھی ہے. ابھی نفرت کا آخری حد تک آخری حدود ہے. اگر اب بھی ہم دب گئے تو وہی فرنگی مسلط ہوگا جو 300 سال پہلے. یہ نظام سسٹم جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ فرنگی کو پھر مسلط کرنا چاہتا ہے. وہی فرنگی ہوگا، لبرلزم ہوگا، اسلام ختم ہوگا، ایک
जज होगा या कोई पुलिस वाला होगा, वो बोलेगा कि सुबह का अजान मत दो, हमको नींद से हमारा नींद खराब होगा। हाँ, आखिर आहिस्ता आहिस्ता सारा चीज़ सिस्टम ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह तवक्को है कि हो जाएगा, मगर सिर्फ ये जो गुर्बत का खेल जो फिरंगी ने खेला, जो अभी तो जंग है, चलो अभी जंगों की वजह से लोगों को जजीरे मिलता है, पहले तो इतना जंग वगैरह नहीं था। उसी टाइम में भी हमारा कोई जर्नल हमारे मुल्क में नहीं रहा, उनको भी वहाँ का पासपोर्ट नेशनलिटी वगैरह वगैरह मिल जाता। वो इसलिए कि ये लोगों को फिर कवरियत और बेरोजगारी और गुर्बत में रखने के लिए उनको ये डॉलर मिलते थे। तो ये जो गुर्बत का जो खेल कार्ड जो फिरंगी ने हमारे साथ खेला, ये बहुत यानी पॉलिसी के साथ वो खेला और कामयाब रहा, वो अपनी पॉलिसी में कामयाब रहा। ये लोग अभी दबा हुआ है सिर्फ गुर्बत का वजह है। अभी एक शहर से दूसरे शहर तक कोई नहीं जा सकते। जी भाई लोग, अल्लाह खुश रखे। BFT भाई भी इधर है। इनायत लाला बड़े अरसे बाद आए हैं। इनायत लाला लगता है काफी अरसा रहे हैं मकबूजा पाकिस्तान में। क्यों BFT भाई? ओ भाई लोगों का मेरा ख्याल है फिर वो नाश्ता में ये लोगों का इसीलिए टाइम में जा रहा है। दरवेश लाला आप किधर होते हैं? सऊदीया में होते हैं, दुबई में होते हैं? हाँ ना, मैं नहीं सऊदीया में हूँ, सऊदीया में हूँ। और ये जो बांग्लादेश या अफगानिस्तान वाले ये लोगों के साथ हम मिलते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है यार। ये लोगों का हालत देख देख कर हमारा एक एक सेकंड हमारे यानी ना हम बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ इतना वसीला है नहीं कि खुद आगे पेश हो जाए कि चलो ये सारा निज़ाम हम खुद चलाए। तो थोड़ा सा यानी इतना माली हालत होगा कि ताकि आप लोगों को इकट्ठा कर सकता है और लोगों को थोड़ा बहुत एक जगह में लेके जाने के लिए, जैसे सिर्फ कबाइल यहाँ पेशावर से लेकर मुमांदा और बजावड़ से वहाँ वजीरिस्तान तक, और वहाँ जो क्वेटा बलूचिस्तान में जो लोग हैं वहाँ भी इसी तरह गाड़ियों को भर के, और फिर जो यानी कानून है, कानून ये है कि आप जो आप पर तशद्दुद करे आप उस पर तशद्दुद करो। कानून हम क्या कानून को हम मानता ही नहीं है। ये जो PDM है जो हम पर मुसल्लत किया गया, इनका कानून हम नहीं मानता है। न तो इन जजों को मानता है, न इन चौकीदार को मानता है, न इन पुलिस को मानता है। ये गैर मुल्की के इशारे पे चलता है। तो यही कानून है। जब ईमानदारी का दर्ज दिया जाए तो फिर ये लोग महफूज भी हो गया, मजबूत भी हो गया। अभी तो सारा बेड़ा पुरअमन ने गर्क किया। मैं चैलेंज करता हूँ, जितना भी पाकिस्तान का अभी बेड़ा गर्क हो रहा है, ये सिर्फ पुरअमन ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, पुरअमन रहो, नंगे हो तो भी पुरअमन रहो। ये पुरअमन को लात मारे उसी दिन मुल्क आज़ाद हो गया। न तो फिर इनका करेंसी का मुकाबिल करेंसी ढूंढना पड़ेगा, न तो इनका प्रोडक्ट्स को बाइकाट करने के बजाय ये सारा फैक्ट्री इस कौम का है, सारा चीज हो जाएगा 3 दिन के अंदर हो जाएगा। 3 दिन से ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है अगर पुरअमन को लात मारे तो। मगर ये सब लोग पुरअमन एक दरवेश है कि बार बार कह रहा है कि नहीं हम लड़ेंगे तो ये न तो हमारा जान महफूज है, न तो हमारे भाई लोग महफूज है कि किस बात का ये हम कहे कि ये हमारा है। जजों का जो उनका जो फरीजा है वो अपना फरीजा भी नहीं अदा कर रहा है। बार बार पार्लियामेंटों में लोग दुआदार तकरीरें कर रहा है, बस जज साहब सुन रहा है। जजों को बजाते खुद नोटिस लेना चाहिए कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। जो अतहर मिनल्लाह साहब है वो बार बार कह रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इन पर हम कैसे खामोश हो जाए और क्यों खामोश हो जाए और कब तक ऐसा रहेगा। वही एक बंदा बोलता रहता है। अगर हम लोग उनका साथ नहीं देगा तो कल कोई अच्छा बात करने वाला कोई बाकी भी नहीं रहेगा। जी हाँ आते भाई यार, वो आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन वो ये है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैं बांधेगा
میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نہ باندھے نہ گا. آپ اور میں ہمارا جو گھنٹی باندھ رہے ہیں نا وہ ابھی ویلیو نہیں رکھتا. ابھی نہ ہم ایسے وجہ سسٹم میں نہیں، ابھی یہ سسٹم ایسا اس طرح کا ہے نا، سسٹم میں ابھی جو سسٹم ہے سسٹم صرف اس لیے روکا ہے کہ ہم پولیٹکس کرتا ہے، وہ لوگ بدماشی کر رہا ہے. ہم کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم آئین و قانون کا بالادستی چاہتا ہے، وہ بار بار آئین و قانون کو جوتے کی نوک پر رکھ کر ایسا منہ پر پھینک دیتا ہے. ہم کہتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا ادارہ ہے، ہم ان کو چند لوگ خراب ہے باقی سب ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ سب کے سب خراب ہے. تو یہ فرق ہے درویش اور پوری پاکستان